السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال ہی میں سورہ بقرہ کا انگلش ترجمہ پڑھ رہا تھا اور یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں اس سورہ کو بہت ڈیپلی سمجھوں اور مجھ سے کوئی ڈیٹیلز مس نہ ہو، اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 105 اور 106 میں ایسے 7 امیزنگ ڈیٹیلز ملے جو آپ کو بالکل مس نہیں کرنی چاہیے۔ آپ چاہے تو اس چینل کے پچھلے والے ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی کنٹینیوٹی مینٹین رہے۔ چلیے بنا وقت کو ضائع کیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 105 میں اللہ کہتے ہیں، اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا اور مشرک دونوں یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی اتاری جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہودی چاہتے تھے کہ آخری نبی انہی میں سے ہو، یعنی کہ یہودی ٹرائب میں سے ہو، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قریش اس بات سے جلتے تھے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے۔ قریش کہتے تھے اور بھی لوگ ہیں جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پروفیٹ ہونا ڈیزرو کرتے ہیں۔ یہ جو ورڈ ہے خیر یعنی کہ بھلائی، اس کے بارے میں کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ خیر قرآن، کیونکہ اللہ نے اس کو جنرل رکھا ہے تو ہم اس کے جنرل میننگ کے ساتھ ہی جائیں گے۔ اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا اور مشرک دونوں یہ نہیں چاہتے تھے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی خیر یا بھلائی آئے۔ آیت نمبر 105 میں اللہ کہتے ہیں، لیکن اللہ اپنی رحمت میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ جو یہودی تھے یا قریش ٹرائب میں سے کئی لوگ پروفیٹ سے دشمنی کرتے تھے حسد یا جیلسی کے چلتے۔ حسد ایک بیماری ہے، کیونکہ یہ پیورلی اللہ کا چوائس ہے کہ وہ اپنا فضل کسے دیں گے۔ آیت نمبر 106 میں اللہ کہتے ہیں، ہم جب بھی کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ یہاں پر ایک کانسیپٹ ہے نسخ۔ اس کا مطلب ہے کسی چیز کو رد کرنا یا ختم کر دینا اور اس کی جگہ کوئی نیا چیز لے کے آنا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے دین میں کئی بار ہوئی ہے۔ سب سے پہلا نسخ جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ ہے الکتب کا نسخ۔ اللہ نے تورات اور انجیل کو رد کر دیا اور ان کی جگہ قرآن کو لایا۔ اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ مذہب یا یہ کتابیں رد کر دی گئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں، ہم جب بھی کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ سیم ایسے ہی اللہ نے ان کتابوں کو ریپلیس کر کے قرآن کو لے آئے ہیں۔ یہ جو کانسیپٹ ہے نسخ آیت نمبر 106 میں، یعنی کہ کسی چیز کو رد کرنا اور اس کے بدلے میں نئی چیز کو لے آنا، یہ نبیاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے تھے، یعنی کہ یہ ایک دوسرے کو نسخ کیا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے کہا، جن وجہوں سے میں بھیجا گیا ہوں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو چیزیں تم پر حرام کیا گیا ہے ان میں سے کچھ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو شریعہ تھا وہ بہت اسٹرکٹ تھا، بہت ساری چیزیں حرام کر دی گئی تھی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کے بھیجے جانے کی حکمتوں میں سے ایک یہ تھا کہ وہ چیزوں کو آسان کرے۔ یہ جو کانسیپٹ ہے نسخ آیت نمبر 106 میں، یعنی کہ کسی چیز کو رد کرنا اور اس کی جگہ نئی چیزوں کو لے آنا، قرآن میں اس کے بہت سارے ایگزامپلس ملتے ہیں۔ اسکالرس ان ایگزامپلس کو 3 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ قرآن میں کچھ رولز کو نسخ کر دیا گیا، لیکن انہیں ہم قرآن کے آیتوں میں ابھی بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ ہم ان رولز پر عمل نہیں کریں گے لیکن پڑھیں گے۔ ایگزامپل کے طور پہ ایک آیت میں اللہ کہتے کہ اگر تم میں 20 لوگ ہیں تو تمہیں 200 لوگوں کا مقابلہ کرنے کا قابل ہونا چاہیے۔ بعد میں اس رول کو نسخ کر دیا گیا اور اس کے جگہ بولا گیا کہ اگر تم میں 100 لوگ ہیں تو انہیں 200 لوگوں سے لڑنے کی قابل ہونی چاہیے۔ تو جو پہلے کی کنڈیشن ہے 20 versus 200 کا، وہ ہم پڑھیں گے ضرور، لیکن وہ رول اپلائی نہیں ہوگا۔ اس آیت کو قرآن میں ابھی بھی رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تاکہ ہمیں یاد رہے کہ اللہ نے ہم پر کتنا رحم کیا ہے، کہ اللہ نے اپنے رولنگز کو ہمارے لیے کتنے آسان کر دیا ہے۔ کچھ رولنگز ہے قرآن کے کچھ آیتوں میں، ان آیتوں کو نہ ہی ہم پڑھیں گے اور نہ ہی عمل کریں گے، یعنی کہ یہ آیتیں قرآن کا حصہ تھا لیکن انہیں بھی نسخ کر دیا گیا ہے۔ جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایک آیت تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ بچہ کتنی بار دودھ پلانے والی عورت کا دودھ پیے تاکہ وہ بچہ اس عورت کا دودھ پیتا ہوا بچہ مانا جائے اور وہ عورت اس کی ماں مانی جائے۔
اگر آپ اس کے بارے میں ڈیٹیلس میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کسی عالم سے رابطہ کریں یا خود ریسرچ کر لیں۔ کچھ آیتیں ہیں جن کی ریسائٹیشن نشق کر دیا گیا ہے، لیکن ان میں جو رولز ہے ابھی بھی مانے جاتے ہیں، یعنی کہ ان آیتوں کو ہم پڑھیں گے نہیں، لیکن ان میں جو رولز ہے انہیں فالو کریں گے۔ اب ایک بات یہاں پر دھیان دینا بہت ضروری ہے، نشق کا یہ جو کانسیپٹ ہے، کسی چیز کو رد کر کے اس کی جگہ نیا چیز لانا، یہ کانسیپٹ صرف رولز، آرڈر اور پروہیبیشنس میں ہی اپلیکیبل ہے، کسی بیان یا اسٹیٹمنٹ میں نہیں۔ تو اگر اللہ ہمیں اپنے بارے میں کوئی بات بتاتا ہے تو وہ بات کبھی نہیں بدلے گی، اور اللہ ہم کو جو فیکٹس بتاتے ہیں وہ کبھی نقش نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ اگر اللہ کہتے ہیں کہ فرشتے ہیں تو ایسا کبھی نہیں کہیں گے کہ فرشتے نہیں ہیں، تو ہمیشہ رولز ہی نشق ہوتا ہے، اسٹیٹمنٹس یا فیکٹس نہیں۔ تو اللہ کیوں قرآن میں کسی رول کو نشق کرتے ہیں، یعنی کہ کسی رول کو رد کر کے نیا رول کیوں لاتے ہیں؟ اسکالرس کہتے ہیں ہمارے لیے چیزوں کو آسان کرنے کے لیے اللہ ایسا کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ یہی ریزن نہیں ہوتا۔ پہلے ایمان والے سال میں 1 دن ہی روزہ رکھتے تھے، لیکن اسے نشق کر کے 30 دن کا کر دیا گیا۔ اب یہ تو زیادہ مشکل ہے، تو ہمیشہ آسانی کے لیے اللہ ایسا نہیں کرتے، کبھی کبھی ماحول اور سچویشن کے حساب سے بھی اللہ رولز کو نشق کرتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ میرے ویڈیوز پہ انٹرسٹڈ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائے، اور اگر آپ کے پاس کوئی الگ ڈیٹیلس ہے یا میرے ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔